لسانیات کے نئے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں زبان کو سمجھا، زبان کی تعریف کو بیان کیا، زبان کی آغاز کے بعد جو مختلف نظریات دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ پھر دوسرے لیکچر میں ہم نے لسانیات کی مختلف تعریفیں آپ کے سامنے پیش کی، اور تیسرے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آیا لسانیات آرٹ ہے یا لسانیات سائنس ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ لسانیات کی ایک شاخ توضیحی لسانیات، پھر توضیحی لسانیات کی ایک شاخ صوتیات کے بارے میں ہے۔ صوتیات جسے کہ انگلش میں فونیٹکس کہا جاتا ہے، فونیٹکس PHONETICS، فونیٹکس۔ صوتیات جو ہے یہ ایک بڑا ہی پیچیدہ سا موضوع ہے جس کے بارے میں نے سوچا کہ میں فیس ٹو فیس اگر بات کروں گا تو شاید کہ ہمارا جو فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہوگا اس سے ہم بہتر طور پر بات کو سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ میں جو ہے آپ کے سامنے صوتیات کے بارے میں لیکچر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایون مجھے یہ بات کرنے میں کوئی یاد محسوس نہیں کروں گا میں کہ صوتیات کے بارے میں بہت سی چیزیں نا ایک دفعہ پڑھنے سے مجھے بھی خود بھی سمجھ نہیں آئی، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے صوتیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں صوتیات کو اور مزید بہتر طور پر سمجھ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں بھی آ جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم صوتیات کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ صوتیات کسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو لیکچرز ہیں ڈاکٹر آدمینہ بی بی کے بنائے گئے لیکچرز ہیں، ان سے جو ہے یہ صوتیات کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ صوتیات کہتے ہیں انسانی آوازوں کے متعلق کو، یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ زبان ہے، پھر لسانیات میں ہم دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسانی حلق کے اندر ہی، انسانی حلق سے لے کر یہ جو ہمارا پورا فیس ہے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اور یعنی کچھ ہماری بکل کیوٹی ہے، ہمارے ہونٹ ہیں، ہمارے دانت ہیں، زبان ہے منہ کے اندر، ٹھیک ہے، پھر ہمارے اور جو نسیں ہیں ان کے ذریعے سے آواز انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، انسان کے گلے سے آواز نکلتی ہے جیسے کہ اس وقت میں نکل رہی ہے۔ تو یہ جو آوازیں ہیں ان کے بارے میں مطالعہ کرنا، فونیٹکس میں، صوتیات میں ہم انہی آوازوں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں کہ آواز آخر پیدا کیسے ہوتی ہے، کیا ہے اس آواز میں ایسا، یعنی اسپیچ ساؤنڈ۔ اب دیکھیں اسی وجہ سے جب ہم صوتیات کی بات کرتے ہیں نا کہ انسانی آوازوں کی بات، جیسے کہ ہم نے لسانیات آرٹ یا سائنس میں بھی بات کی کہ انسانی آوازوں کی جب بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب ہم چہرے کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے نظام کے بارے میں بات کریں گے تو آٹومیٹلی طور پر ہم سائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ اب تو لنگویسٹکس کی باقاعدہ جو کلاسز ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مشینز لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، جس کے ذریعے سے وہ انسانی آواز جو حلق سے پیدا ہو رہی ہے پھر کس طریقے سے وہ یہاں سے یہاں سے ہمارے ہونٹوں کی جو باریکی ہے وہ کیسے پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ مشینوں کے ذریعے سے وہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آواز جو ہے وہ بن رہی ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو آٹومیٹلی طور پر جب صوتیات کی بات کی جاتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ لسانیات ایکچول میں سائنس ہے، کیونکہ اس میں ہم سائنسی تجربے کی طرح ہم قیاس رائی تو نہیں کر رہے کہ بھئی میرے منہ میں زبان ہے، اللہ نے مجھے زبان دی ہے اور زبان کے ذریعے میں بات کرتا ہوں، یہ تو میرا قیاس ہے۔ آخر زبان تو اگر بات کی جائے تو گونگوں کے اندر بھی منہ میں بھی زبان تو ان کے منہ میں بھی ہوتی ہے نا، پھر وہ کیا چیز ہے جو انہیں بولنے سے روکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں جو مطالعہ ہوگا وہ جو ہے ایکچول میں صوتیات میں پڑھیں گے کہ آواز جو ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے، الفاظ کی ادائیگی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ منہ سے نکلی ہوئی تمام آوازیں انسانی آوازوں میں شمار نہیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہنسنے کی آواز، کھانسی کی آواز، یہ انسانی آواز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے کوئی آواز ان آوازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صوتیات کا مطلب ہے کہ انسان منہ سے جو آواز نکالتا ہے جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں، جو انسان کو دوسرے انسان کو سمجھانے کے لیے جو آواز ہوتی ہے اس کے بارے میں مطالعہ صوتیات میں کیا جاتا ہے۔ صوتیات کی مدد سے آوازوں کی ادائیگی، آوازوں کی ٹرانسمیشن اور آوازوں کے پرسیپشن کو بخوبی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دوبارہ سے ہم پڑھیں گے کہ صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ صوتیات کی اس تعریف میں انسانی آواز اور سائنسی مطالعہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی آواز سے مراد وہ تمام آوازیں ہیں جو الفاظ کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔
صوتیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا ہے تلفظی صوتیات، پھر ہے سمعی صوتیات اور سمعیاتی صوتیات. تلفظی صوتیات میں اعضائے تکلم، جیسے کہ میں نے لسانیات میں بتایا تھا کہ اعضائے تکلم 15 ہوتے ہیں، ان اعضائے تکلم کا مطالعہ تلفظی صوتیات میں کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آواز جو ہے وہ پیدا کیسے ہو رہی ہے. صوتیات کی اس شاخ میں انسانی آوازوں کی ادائیگی کے عمل کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے. یہ انسانی اعضائے تکلم کو جو ہے یہ تصویر شو کر رہی ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ آواز پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اعضائے تکلم کی آپ نے تصویر دیکھی. اب اعضائے تکلم کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں. ہمارے ہونٹ، اوپری دانت، زبان کی نوک، زبان کا پھل، وسط زبان، زبان کا پچھلا حصہ، زبان کی جو جڑ جہاں سے زبان نکل رہی ہے، اوپری مسودہ، سخت تالو، نرم تالو یا جسے گشا بھی کہتے ہیں، سافٹ پیلٹ، ویلم، لحاظ یوولا، حلق، ہلکی ڈھکن، سانس کی نلی، لیرنگس یعنی ہنجرہ، سوت تانت کا دہانہ، خلائے انفی، نیسل کیوٹی اور آپ کے لنگس. یہ وہ 19 اعضائے تکلم ہیں جو کہ آواز کو پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں. اب آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی سائنس دیکھنی پڑے گی. مطلب ہم نے جو 6, 7, 8 میں جو ہے وہ سائنس کی کتاب میں ان سب کے نام پڑھے تھے، ان سب کو ذرا دیکھنا پڑے گا. میں انگلش میں بھی نام آپ کو سامنے دہرا دیتا ہوں. لپس، اپر ٹپ آف دا ٹنگ، بلیڈ آف دا ٹنگ، بیک آف دا ٹنگ، روٹ آف دا ٹنگ، الویول ریڈج، ہارڈ پیلٹ، سافٹ پیلٹ، یوولا، فیرنگس، ایپیگلوٹس، ٹریکی، لیرنگس، ووکل کارڈز، گلوٹس، نیسل کیوٹی اور لنگس. یہ وہ 19 اعضائے تکلم ہیں جو کہ زبان کو آواز کو پیدا کرنے میں بخوبی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اعضائے تکلم کی درجہ بندی اعضائے تکلم کی حرکت کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے. وہ اعضاء جو حرکی ہیں انہیں تلفظ کار یعنی آرٹیکولر کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ اعضائے تکلم جو اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے ہیں انہیں تلفظ کار کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر حرکی کون سے ہوں گے؟ اب دوسری جانب غیر حرکی اموبائل اعضائے تکلم کو نقطۂ تلفظ پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کہا جاتا ہے. یعنی یہ اعضائے تکلم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پاتے ہیں اور ان اعضائے تکلم کے قریب آ کر تلفظ کار آوازوں کی ادائیگی کرتا ہے. دوبارہ سے اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آوازوں کی اعضائے تکلم کی درجہ بندی میں وہ اعضائے تکلم جو کہ حرکت کرتے ہیں ان کو آرٹیکولر کہتے ہیں، اور وہ اعضائے تکلم جو کہ حرکت نہیں کرتے پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کہتے ہیں. اردو میں آرٹیکولر تلفظ کار اور پوائنٹ آف آرٹیکولیشن نقطۂ تلفظ. اب آرٹیکولیٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں تو سارے ظاہر سی باتیں ہمیں پتہ ہے کہ پھیپھڑے تو اپنی جگہ سے حرکت کر کے آئیں گے نہیں باہر، ٹھیک ہے. ہماری حرکت جو کرے گی نہ ہی دانت اپنی جگہ سے ہلیں گے. جو اعضائے تکلم حرکت کریں گے وہ صرف اور صرف زبان ہی ہے. پہلی ہمارے پاس زبان ہے. اعضائے تکلم میں زبان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے ہی جو ہے محرک ہوتی ہے. زبان ہی چلتی ہے تبھی انسان یا تو جنت ملتی ہے یا دوزخ، سب کچھ زبان کے اوپر ہے. تب زبان کی ہم نے 5 حصوں کے بارے میں بات کی. زبان کی نوک، زبان کا پھل، زبان کا پچھلا حصہ، زبان کی جڑ اور نچلا ہونٹ. یہ 5 اعضائے تکلم جو ہیں زبان کے یعنی آرٹیکولیٹر کہلاتے ہیں. اب ذرا سے ان کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں. زبان کی نوک کیا ہے؟ زبان کی یہ تمام حصے آوازوں کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتے ہیں. ان تمام حصوں میں زبان کی نوک اپنی ساخت کے اعتبار سے زبان کا سب سے زیادہ لچیلا حصہ ہے. اپنے لچیلے پن کی وجہ سے زبان کا یہ حصہ اوپری ہونٹ سے سخت تالو تک بآسانی پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ نوک ہے، اوپر بھی پہنچ گئی، سخت تالو یہاں بھی پہنچ گئی. اب میں بعض الفاظ کو جب منہ سے ادا کروں گا تو کہیں پر میرے ہونٹ آپس میں ملیں گے، کہیں میری زبان اوپر جائے گی، کہیں میری زبان جو ہے وہ میرے تالو سے ٹچ ہوگی. تو اس وجہ سے یہ سب سے زیادہ جو ہے
وہ لچیلا حصہ کہا جاتا ہے۔ ایسی آوازیں جن کی ادائیگی میں زبان کی نوک مسہورے کے قریب جا کر ہوا میں رکاوٹ ڈالتی ہے لسائی کہلاتی ہیں۔ اب ذرا یہاں پر یہ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو بہت ہی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی آوازیں جن کی ادائیگی میں زبان کی نوک، یہ جو زبان کی نوک ہے وہ مسہورے سے قریب جا کر، یہ میرا مسہورہ ہے مطلب، تو اس کے قریب جا کر جو ہے ہوا میں، اب میرے منہ سے ہوا بھی تو خارج ہوتی ہے نا، اس میں جا کے رکاوٹ ڈالے گی، تو اس کو لسائی کہتے ہیں۔ اب وہ کون سی آوازیں ہوتی ہیں؟ سین، سین، رے، نون، ایسی آوازیں جن کی ادائیگی میں زبان نوک سخت تالو تک جا کر ہوا میں رکاوٹ ڈالتی ہے معکوسی آوازیں کہلاتی ہیں، جیسے ٹے، ٹھے، ڈال، ڈھ، اردو کی معکوسی آوازیں ہیں۔ اب دوبارہ سے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی لسائی آوازیں کون سی ہیں، تو آپ کہیں گے سین، رے اور نون، یہ ہیں لسائی آوازیں۔ معکوسی آوازیں کون سی ہیں؟ ٹے، ٹھے، ڈال، ڈھ اور ہاں، یہ اردو کی معکوسی آوازیں ہیں۔ اب دوسری ہم بات کرتے ہیں زبان کے پھل میں۔ زبان کا پھل جو ہوتا ہے نا، یہ کم لچیلا ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کے پھل میں تالو کی مدد سے ہوا کو روک کر آواز پیدا کی جاتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں گے، چے، چھے، جیم اور جھے تالوئی آوازیں ہیں۔ جی، چے، آپ دیکھیں چے، آپ خود پریکٹس کریں، چے، تو چے میں آپ کے تالو کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، چھے، جیم، جھ، تالو کے ساتھ آپ کی ٹچ ہو رہی ہے، تو یہ زبان کا پھل تالو کے قریب جا کر باہر آتی ہوا میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، اور اس طرح ان آوازوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ زبان کا پچھلا حصہ، زبان کا پچھلا حصہ ایک دوسرا اہم تلفظ کار ہے۔ اردو آوازوں کی ادائیگی میں یہ دو مختلف مقام تلفظ پر جا کر آوازوں کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اردو آواز کاف، کھے، گھاف، گھ، گاف اور دو چشمی ہے گھ کی ادائیگی میں زبان کا پچھلا حصہ نرم تالو کے قریب جا کر باہر آتی ہوا میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور ان آوازوں کی ادائیگی کا سبب بنتا ہے۔ پہلے تو آپ کو زبان اپنے منہ کے اندر حصوں کے جو ہے نام یاد رکھنے ہوں گے کہ یہ زبان کیا، یہ زبان کی نوک ہے، اوپری مسودہ ہے، یہ والا، یہ سخت تالو ہے، نرم تالو ہے، نرم تالو ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کا اچھا آوازوں کے یہ سکھاتے سکھاتے وہ بھی آپ کو کھانسی بھی آ سکتی ہے۔ اب آپ کا ایک کوا بھی ہوتا ہے، بچپن میں شاید آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، کوا گر گیا تو وہ پیچھے جا کے جو ہے وہ کافی بچوں کا کوا مطلب کوا بھی ہوتا ہے، تو جس کو اردو میں لحاظ کہتے ہیں۔ اب کوئی آواز ایسی ہوگی جیسے قوف، اب یہ ادائیگی جو ہے زبان کا پچھلا حصہ کوے کے قریب جا کر باہر آتی ہوا میں رکاوٹ ڈالے گا، تو پھر قوف کی آواز جو ہے وہ نکلے گی۔ ایسی آواز کو لحاظی کہتے ہیں۔ دوبارہ سے ایک دفعہ سنیں کہ زبان کا پچھلا حصے کے اندر جا کر جو ہے کون سی آواز پیدا ہوتی ہے؟ کاف، کھے، گھاف اور گھ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ زبان کا پچھلا حصہ نرم تالو کے قریب جا کر باہر آتی ہوا میں رکاوٹ ڈالے گا۔ پھر دوسری جانب قوف کی آواز ادائیگی میں زبان کا پچھلا حصہ لحاظ یعنی کوے کے قریب جا کر باہر آتی ہوا میں رکاوٹ ڈالے گا، تو اس وجہ سے قوف کی جو آواز ہے اس کو لحاظی کہتے ہیں۔